ناظرین، گلف کے نیلے پانیوں کے نیچے آبدوزیں خاموشی سے حرکت کر رہی ہیں۔ آسمان پر ریڈار گھوم رہے ہیں اور زمین کے نیچے میزائل سائلوز تیار کھڑے ہیں۔ تہران سے دو ٹوک اعلان ہو چکا ہے۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں اس کے اڈے محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے فوجی کارروائی کی تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے جائز اہداف ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی عرب ممالک نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر ایسا ہوا تو تہران امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے میں ہچکچائے گا نہیں، بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ عراقچی نے یاد دلایا کہ ماضی میں قطر میں امریکی اڈے پر حملے سے قبل دوحہ کو آگاہ کیا گیا تھا تاکہ اہداف قطر نہیں بلکہ امریکی فوجی موجودگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسا کیا عسکری اثاثہ ہے جو اتنا پر اعتماد بناتا ہے ایران کو۔ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام مشرق وسطیٰ میں اسے سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پاس شہاب، قدر، خرم شیر، سیجل جیسے میزائل موجود ہیں جن کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اس فاصلے میں اسرائیل خلیج میں موجود امریکی اڈے اور یورپ کے کچھ حصے آتے ہیں۔ ایران کے پاس کروز میزائل بھی ہیں جن میں سوموار اور ہویزہ شامل ہیں، جو کم بلندی پر پرواز کر کے ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فضائی دفاع کی میدان میں اگر ہم بات کریں تو ایران نے بارو 373 سسٹم تیار کیا ہے، جسے وہ ہم پلہ 300 جو S-300 روسی جو S-300 ہے اس کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیاد 3 اور سیاد 4 میزائل سسٹمز بھی شامل ہیں جو درمیانی اور طویل فاصلے تک فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ابنائے ہرمز میں IRGC بحریہ نے سیاد 3G جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا تھا، اس کا بحری ورژن کا تجربہ کیا تھا جس کا رینج تقریباً 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ بحری طاقت کی بات کریں تو ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کورز نیوی خلیج فارس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیوں، اینٹی شپ میزائلوں اور سمندری بارودی سرنگوں کے ذریعے غیر روایتی جنگی حکمت عملی اپناتا ہے۔ ایران کے پاس جو ہے وہ غدیر اور فاتح کلاس کے ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں ہیں جو کم گہرے پانیوں میں خاموشی سے کارروائی کر سکتی ہیں۔ ابنائے ہرمز میں جو سب سے تنگ گزرگاہ میں ایک ہے، یہ آبدوزیں اور ساحل سے داغے جانے والے اینٹی شپ میزائل امریکی بحری بیڑے کے لیے خلیج میں ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی ایران نے نمایاں پیش رفت کی ہے اور اس وقت سب سے بہترین جو ڈرونز ہیں وہ ایران کے ہیں۔ ان میں شاہد سیریز کے ڈرونز کو طویل فاصلے تک مار کرنے اور خودکش جو مشن ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ڈرونز کی کم لاگت اور بڑھتی تعداد دستیابی انہیں ہمیشہ جو روایتی فضائی دفاع کے لیے جو ہے مشکل ہدف بنا دیتی ہے۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران مسلسل یہ کہتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ توانائی ہے، مگر جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ ان کو خدشہ ہے کہ افزودہ جو یہ اس وقت افزودگی جو ہے یورینیم کی وہ بڑھ رہی ہے اور اس کی سطح جو جس طرح سے ایران بڑھا رہا ہے وہ مستقبل میں ہتھیار سازی کی صلاحیت فراہم کر سکتی ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونے کے باضابطہ تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس جو تکنیکی صلاحیت ہے اور افزودگی کی جو سطح ہے وہ عالمی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے اس وقت۔ یوں اگر امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم ہوتا ہے تو خلیج میں امریکی اڈے، بحری جہاز اور فضائی تنصیبات جو ہیں وہ ممکنہ طور پر نشانے پر آ سکتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کی فوجی طاقت، فضائی برتری اور اتحادی نیٹ ورک خطے میں بے حد وسیع ہے۔ کسی بھی جنگ کی صورت میں نتائج نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور عالمی معیشت پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ فی الحال سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں مگر الفاظ کے پیچھے ہتھیاروں کی گونج صاف سنائی دے رہی ہے۔ سوال یہی ہے کہ کیا مذاکرات اس کشیدگی کو کم کریں گے یا خطہ ایک اور بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہا ہے؟